بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز والدین، عزیز طلباء و طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، قرآن پاک کی تدریس کے سلسلے میں ہم نے یہ جو رحمانی قاعدہ شروع کیا ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 11 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 1 2 3 4 5 اور 6 7 8 9 10 یہ آپ پڑھ چکے ہیں اور اس کو سمجھ بھی چکے ہوں گے۔ آج ہم نے جو سبق نمبر 11 پڑھنا ہے، اس کے اندر کچھ نئی چیزیں شامل ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو کہ آپ پہلے بھی سماعت کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو دوبارہ بھی ریپیٹ کیا جائے گا، دوبارہ بھی ان کو بتایا جائے گا تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے ازبر ہو جائیں، یاد ہو جائیں، تاکہ آپ کے لیے قرآن پاک کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو دیکھیے، سبق نمبر 11 ہے، اس کی کچھ ہدایات ہیں، اس کے کچھ قاعدے قوانین ہیں۔ سب سے پہلے ہم وہ پڑھیں گے، جزم کے حوالے سے آپ پڑھ چکے تھے، تو یہ سبق نمبر 11، اس کا جو عنوان ہے سکون یعنی جزم، سکون یعنی جزم۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جس حرف پر یہ علامت ہوگی، جس حرف پر
یہ سکون والی علامت ہوگی، دال کی طرح بنی ہوتی ہے، یہ علامت جس حرف پر ہوگی وہ حرف ساکن ہوگا، وہ حرف ساکن ہوگا، یعنی یہ جزم ہے، اور جس حرف پر جزم ہو وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ سبق نمبر 11 کے اندر یہی چیز جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ پہلا حرف متحرک ہے، یعنی حرکت والا ہے، اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، اور اس کے ساتھ جو حرف ملا ہوا ہے اس کے اوپر جزم ہے۔ یہ سبق نمبر 3 کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ حرکت کو۔ سبق نمبر 4 کے اندر ہم قریب الصوت کو پڑھا ہے ہم نے۔ اب یہاں پہ وہ جو 3 اور سبق نمبر 4 ہے ان کا خاص دھیان رکھنا ہے، خاص خیال رکھنا ہے کہ کیا آیا ہم اس کو غلط تو نہیں پڑھ رہے، بلکہ صحیح طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، حرکت کو کیسے ادا کرنا ہے، کھینچ کے نہیں پڑھنا حرکت کو، اور جو ساکن حرف ہے اس کو بھی زیادہ کھینچ کے نہیں پڑھنا۔ اس سبق کے اندر کچھ الفاظ اور بھی شامل کیے گئے ہیں، کچھ حرف اور بھی شامل کیے گئے ہیں۔ پھر یاد رکھیے کہ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے، جزم والا حرف، اس کو غور سے سنیں، جزم والا حرف یعنی جس کے اوپر جزم ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ جزم ہے تا کے اوپر، تو جزم والا حرف اپنے سے پہلے، اس سے پہلے یعنی ما قبل، تا سے پہلے چونکہ الف ہے تو بتا رہے ہیں کہ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک یعنی الف کے اوپر حرکت ہے۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کو پھر سنیں غور سے کہ جزم والا حرف اپنے سے پہلے حرف یعنی متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حمزہ تا زبر ات، حمزہ، اب اس کو ہم حمزہ تا زبر ات تو یہ ہے حمزہ تا زبر ات، پہلے اس کا نام لیں گے حمزہ کا، پھر اس کے بعد جزم حرف کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد حرکت کا نام لیں گے حمزہ تا زبر ات۔ اب یہ مل کے پڑھا جا رہا ہے، جو لکھا ہے کہ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ تا زبر ات۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ، حمزہ ساکنہ یعنی جس الف کے اوپر یا حمزہ کے اوپر وہ علامت ہو،
جزم کی وہ حمزہ ساکنہ ہو جاتا ہے تو حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے، یعنی جس الف کے اوپر جزم ہوگی علامت جزم، یعنی جس الف جو الف ساکن ہوگی، جو حمزہ ساکن ہوگا، اس کے اوپر یہ علامت جزم آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو جب بھی پڑھنا ہے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد حروف قلقلہ، حروف قلقلہ 5 ہیں، حروف قلقلہ 5 ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ قاف، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے چونکہ یہ موٹے حروف میں سے ہے، قاف، تو پھر سنیں قاف، تو، با، یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف میں سے ہے، با، با، جیم، دال، پھر سنیں ایک بار قاف، طا، با، جیم، دال۔ اب حروف قلقلہ یہ 5 ہیں، حروف قلقلہ 5 ہیں، ان کا مجموعہ بن جائے گا قطب جدن، قطب جدن، ان کا مجموعہ کیا بن جائے گا؟ حروف قلقلہ کا قطب جدن، قطب جدن۔ قلقلہ کی آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی نکلتی ہے، قلقلہ کی آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ ایک اور قاعدہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، حروف قلقلہ جب ساکن ہوگا، حروف قلقلہ با ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہ ساکن ہے، تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ حروف قلقلہ حروف قلقلہ جب ساکن ہوگا حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو اس میں یعنی حروف قلقلہ میں قلقلہ کو خوب ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ حروف قلقلہ میں حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو اس میں قلقلے کو خوب ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔
یعنی جو کلکلے کی آواز ہوتی ہے اس کو خوب ظاہر کرنا ہے، پتہ چلے کہ آپ قلقلہ ادا کر رہے ہیں۔ جی، حروف قلقلہ کی آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے، مخرج میں جنبش ہوتی ہے۔ جنبش مطلب کسی چیز کا ہلنا، کوئی چیز ہلتی ہے جیسے، اس کو جنبش کہا جاتا ہے۔ حروف قلقلہ کو ادا کرتے وقت جو ہم مخرج نکال رہے ہیں، با ہے، طا ہے، جیم ہے، ان کو ادا کرتے وقت حرف میں جنبش ہوگی، حرکت ہوگی، سختی کے ساتھ اس کو تھوڑا ادا کیا جائے گا۔ اب غور کے ساتھ سنیے، بالکل توجہ سے سنیے کہ جب ہم پڑھیں گے تو کسی حرف کی آواز مکس نہیں ہونے دیں گے۔ ہر حرف کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، جو حرف پر ہوگا اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، جو باریک ہوگا اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے، جس حرف پر قلقلہ ہوگا اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ان سب چیزوں کا آپ نے بہت اچھے طریقے سے دھیان رکھنا ہے۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں رحمانی قاعدہ صفحہ نمبر 19 پر ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ پہلا حرف ہے حمزہ، تا زبر ات، حمزہ، تا زبر ات، حمزہ، تا زیر ات، حمزہ، تا پیش ات، 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 ات۔ اب اگلا حرف، اس کے اندر حروف قلقلہ میں سے طا آ رہی ہے، اس کو دیکھیے کیسے پڑھنا ہے۔ حمزہ، طا زبر اپ، اپ، طا کو ظاہر کرنا ہے۔ حمزہ، طا زیر ات، ات، حمزہ، طا پیش ات، 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 ات۔ اس کو پھر سنیں، ساکن حرف آ رہا ہے حروف قلقلہ میں سے، اس کو دوبارہ پھر سنیے غور سے۔ حمزہ، طا زبر اط، حمزہ، طا زبر اط، حمزہ، طا زیر اط، حمزہ، طا پیش ات، 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 ات۔ حمزہ، ثا زبر اث، اس میں سیٹی کی آواز ظاہر نہ ہو۔ حمزہ، ثا زبر اث، حمزہ، ثا زیر اث، حمزہ، ثا پیش اث، 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 اث۔ حمزہ، سین زبر اس، اس میں سیٹی کی آواز جو ہے وہ نکالنی ہے۔ حمزہ، سین زبر اس، حمزہ، سین زیر اس، حمزہ، سین پیش اس، 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 اس۔ حمزہ، صاد زبر اص،
حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس میں بھی سیٹی کی آواز نکالنی ہے لیکن سین کی آواز سے کم ہو۔ حمزہ زال زبر از، یہاں پہ سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی، اس کو سا کے مخرج کی طرح ہی پڑھیں گے۔ حمزہ زال زبر از، حمزہ زال زیر از، حمزہ زال پیش از، از حمزہ زا زبر از، یہاں پہ سیٹی کی آواز نکلے گی کیونکہ یہ سیٹی والے حروف میں سے ہے زا۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، حمزہ وا زبر او، اب اس کو موٹا کر دینا ہے، یہ فرق واضح ہو کہ آپ زا پڑھ رہے ہیں یا زوا پڑھ رہے ہیں، ان دونوں کے اندر فرق کو واضح رکھنا ہے۔ حمزہ وا زبر او، حمزہ وا زیر او، حمزہ وا پیش او، اب اگلا حرف جو ہے حروف قلقلہ آ رہا ہے اس میں، تو اس میں سے قلقلہ کی آواز جو ہے وہ خوب ظاہر ہونی چاہیے۔ حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد، اد اد اد، دال کی آواز جو ہے وہ ذرا ظاہر کر کے نکالنی ہے، پتہ چلے کہ حروف قلقلہ پڑھا جا رہا ہے۔ حمزہ ضاد زبر اض، حمزہ ضاد زیر اض، حمزہ ضاد پیش اض، اض اض اض، حمزہ ہا زبر اہ، یہ آواز سینے سے نکلے۔ حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اہ، اہ اہ اہ، حمزہ حمزہ زبر ا، یہاں پہ چٹکے کی آواز کو ظاہر کرنا ہے۔ حمزہ حمزہ زبر ا، ا، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او، ا ای او، حمزہ عین زبر آ، یہاں پہ عین کی آواز کو واضح کر کے نکالنا ہے۔ حمزہ عین زبر آ، حمزہ
عین زیر ع حمزہ عین پیش او او حمزہ قاف زبر اق حمزہ قاف زبر اق. یہاں پہ قلقلہ ہے، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے سماعت کریں. حمزہ قاف زبر اق حمزہ قاف زیر اق حمزہ قاف پیش اق 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 اق. اب آگے جو کاف آ رہا ہے وہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے بلکہ بغیر نقطوں والا کاف ہے، اس کو باریک کر کے پڑھیں گے. حمزہ کاف زبر اک حمزہ کاف زیر اک حمزہ کاف پیش اک 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 اک. اب آگے جو حرف آ رہا ہے با، چونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کو بھی خوب ظاہر کر کے پڑھنا ہے. حمزہ با زبر اب اب حمزہ با زیر اب حمزہ با پیش اب 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 اب. اگلا حرف بھی حروف قلقلہ میں سے ہے. جیم زبر اج حمزہ جیم زیر اج حمزہ جیم پیش اج 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 اج. حمزہ غین زبر اغ حمزہ غین زیر اغ حمزہ غین پیش اغ 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 اغ. حمزہ خا زبر اخ حمزہ خا زیر اخ حمزہ خا پیش اخ 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 اخ. حمزہ یا زبر ای حمزہ یا زیر ای 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 ای. چونکہ ان حروف کے اندر یا کے اوپر ضمہ نہیں پڑھا جاتا تو اس لیے یا کے اوپر ہم ضمہ نہیں پڑھیں گے. حمزہ واو پھر دیکھیں مخرج کی ادائیگی. حمزہ واو زبر او حمزہ واو پیش او 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 او. حمزہ را زبر ار حمزہ را زیر ار حمزہ
را پیش ار 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 حمزہ نون زبر ان حمزہ نون زیر ان حمزہ نون پیش ان ان حمزہ شین زبر اش حمزہ شین زیر اش حمزہ شین پیش اش 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 حمزہ لام زبر ال حمزہ لام زیر ال حمزہ لام پیش ال حمزہ فا زبر اف حمزہ فا زیر اف حمزہ فا پیش اف 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 حمزہ میم زبر ام دونوں ہونٹوں کو ملانا ہے حمزہ میم زبر ام حمزہ میم زیر ام حمزہ میم پیش ام جی اس کو ایک مرتبہ آپ پھر سماعت کریں بغیر توڑ کے ات 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 اث اس 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 از 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 او ایو او اد ید اد 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 اح 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 اہ 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 ا ای او آپ نے اس سبق کو بے عین ہی اسی طریقے سے پڑھنا ہے. اس کو غور سے جب سنیں گے تو آپ کے الفاظ کے جو مخرج ہے، جو حرف کا مخرج ہے، وہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گا. ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ اس کو سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی اور آگے بھی سمجھائیں گے انشاءاللہ العزیز. ہم اگلے لیکچر میں ملاقات کریں گے. عزیز طلبہ و طالبات، اپنا اور اپنے والدین کا آپ خیال رکھیے گا. خدا حافظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان